هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ہفتم، ساتواں باب، بر وزن فعلاتن، فعلاتن کے وزن پر۔ تو یہ ثلاثی مزید فی ملحق بربائی مجرد کے 7 ابواب تھے۔ ان 7 ابواب میں سے ہم نے پہلے 6 ابواب کو پڑھ لیا ہے۔ آج ہم آخری اور 7ویں باب کو پڑھیں گے۔ تو کہیں 7واں باب بر وزن فعلاتن، فعلاتن کے وزن پر، بزیادت الالف المبدلۃ من الیاء بعد اللام۔ کہہ رہے ہیں کہ اس الف کے اضافے کے ساتھ، بزیادت الالف، اس الف کے اضافے کے ساتھ، المبدلتی، جو بدلی ہوئی ہے، من الیاء، یا سے، بعد اللام، لام کے بعد۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فعلاتن کے اندر جو الف ہے وہ زائد ہے، اصل تھا فعلاتن، تو اصل فعلاتن تھا، الف کو بڑھایا گیا اس وجہ سے تاکہ یہ ثلاثی مزید بھی رباعی مجرد کے ساتھ لاحق ہو جائے۔ تو بزیادت الالف المبدلۃ من الیاء بعد اللام، ایسے الف کی زیادتی کے ساتھ جو یا کے بدلے میں آیا ہے۔ چوں القلساتو، جیسے کہ القلساتو، کلاه پوشیدن، ٹوپی پہننا، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اصلہ قلسیتن، القلساتو اصل میں قلسیتن تھا، فانقلبت الیاء الفن، یا الف سے بدل گیا، یہ جو قلسیتن کا جو یا ہے یہ الف سے بدل گیا ہے۔ کیوں؟ لتحرکها وانفتاح ما قبلها، کہہ رہے ہیں یا متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو ایک قاعدہ ہے کہ اگر یا متحرک ہو اور اس کا ما قبل مفتوح ہو تو یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یا ہے، یا متحرک ہے نا، یہ یا ہے، یہ یا ہے، متحرک کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس پر حرکت ہے، زبر ہے، یہ زبر دکھ رہا ہے، تو یا متحرک ہے، اس کا ما قبل کیا ہے؟ مفتوح ہے، یہ مفتوح ہے۔ تو یا متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے فتح کے مناسب جو حرکت ہے، حرف ہے الف، یا کو ہم نے اسے بدل لیا، تو قلسیتن ہو گیا قلساتن۔ تصریف ہو، قلسا یقلسی قلساتن فهو مقلسن، وقلسی یقلسا قلساتن فهو مقلسن، الامر من قلسی والنهی عنه لا تقلسی۔ الجعبات، افگندن، ڈالنا، جعبا یجعبا، جعبا یجعبی جعباتن فهو مجعب، وجعبی یجعبا جعباتن فهو مجعبا، الامر منه جعبی والنهی عنه لا تجعبی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد بتلا رہے ہیں تعلیل۔ اس کے اندر، اس باب کے اندر بہت سارے حرف کے اندر، بہت سارے صیغوں کے اندر تعلیل ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ یقلسی، یقلسا یقلسی، یہ غلط ہے، یقلسی ہونا چاہیے اس طرح۔ تو قلسا یقلسی فعل مجہول، تو یقلسی جو تھا اصل میں یہ یقلسی آیا ہے، کہہ رہے یقلسی دراصل یقلسی بود، یقلسی اصل میں یقلسی وہ تھا، ضمہ بریا دشوار داشتہ ساکن کردن، یا پر ضمہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ہم نے ساکن کر دیا، یقلسی شد یقلسی ہو گیا۔ اس کو سمجھتے ہیں ہم۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ یقلسی ہے، فعل مجہول جو اس باب میں آیا ہے، یقلسی، ٹھیک ہے، یہ یقلسی ہے، اصل میں تھا یقلسیو، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے یہاں پر ضمہ دشوار ہے، یقلسیو آدمی پڑھنا تکلیف ہو رہی ہے پڑھنے میں، تو اس لیے ہم نے کیا کیا، سیدھا سادہ اس ضمہ کو ہم نے بدل لیا سکون سے، یقلسی ہو گیا، بالکل آسان سے قاعدہ ہے۔ ایک بات بیان کر دی انہوں نے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یقلسی دراصل یقلسی بود، یقلسی اصل میں یقلسی تھا، بر یا دشوار، ضمہ بر یا دشوار داشتہ، ضمہ یا پر دشوار ہے، ساکین کردن، تو ضمہ کو ہم نے ساکن کر دیا، یقلسی شد تو یقلسی ہو گیا۔ اس کے بعد ہے مقلسن، اس میں فاعل کا صیغہ ہے مقلسن، کہہ رہا مقلسن دراصل مقلسن بود، مقلسن اصل میں مقلسن تھا، اس میں فاعل جو مقلسن ہے اصل میں مقلسن تھا، ضمہ بر یا دشوار داشتہ۔ کیسے ہوا اس کی تعلیل ہم سمجھتے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو مقلسن ہے،
مقلسن، یہ اصل میں تھا مقلسیون، مقلسیون، ٹھیک ہے. کیسے تعلیل ہوا؟ مقلسین دراصل مقلسیون بود ضمہ بر یا دشوار داشتا، ضمہ یا پر دشوار تھا ساکن کردن تو یا کو ساکن کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم لے لیتے ہیں، یہ ہے مقلسیون، ٹھیک ہے، مقلسیون، ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ یا ہے، یا پر ضمہ دشوار ہے، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. تو یا پر ضمہ دشوار ہو تو ہم نے کیا کیا، اس ضمہ کو ہٹا دیا، جیسے دو پیش ہے اس کو ہم نے ہٹا دیا، اس کو حذف نہیں کیا ہم نے، اس کو ہٹا دیا ہم نے. یہ دھیان رکھیں، اس ضمے کو ہم نے حذف نہیں کیا، اس ضمے کو ہم نے یا کے بعد کر دیا. تو اب ہو گیا مقلسی، مقلسی اور دو پیش، مقلسی دو پیش، ٹھیک ہے. التقاء ساکنین شد میان یا و تنوین، یا و تنوین کے درمیان التقاء ساکن ہو گیا. تو یہ یا ہے، یہ بھی ساکن ہے، اور یہ دو پیش ہے، یہ بھی ساکن ہے. تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے، اسی کو کہتے ہیں التقاء ساکنین، اور التقاء ساکنین محال ہے، اس لیے ہم نے کیا کیا، یا کو گرا دیا. یا افتاد، ہم نے یا کو گرا دیا، مقلسین شد تو مقلسین ہو گیا. تو یا کو ہم نے گرا دیا تو ہو گیا مقلسی اور پلس ڈبل پیش، دو پیش. تو اب سین سے پہلے، یعنی اس سے پہلے تنوین سے پہلے زیر ہے، اور زیر کے مناسب دو زیر ہے، دو پیش نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس دو پیش کو دو زیر سے بدل لیا. اس قاعدہ کو صاحب کتاب نے لکھا نہیں ہے، تو اس دو پیش کو ہم نے دو زیر سے بدل لیا، تو ہو گیا مقلسن، ٹھیک ہے. وقلسیہ بر اصل خود است، کہہ رہے کہ قلسیہ جو ہے نا فعل مجہول، فعل ماضی مجہول، بر اصل خود است، یہ اپنی اصلی حالت پر، اس کے اندر کوئی تعلیل نہیں ہوا. یقلسا دراصل یقلسا بود، اور کہہ رہے ہیں کہ یقلسا، یہ یقلسا جو ہے وقلسیہ یقلسا، اس کے اندر تعلیل ہے. یقلسا دراصل یقلسیو بود، یقلسا اصل میں یقلسیو تھا. یا متحرک ما قبلش مفتوح، یا متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا الف گشت یا الف ہو گیا، یقلسا شد تو یقلسا ہو گیا. تو دیکھتے ہیں ہم اس کو. کہہ رہے ہیں کہ جو یقلسا ہے، یقلسا، یہ یقلسا، اس کو الف بنا دیتا ہے، یہ الف ہے. یقلسا، یہ اصل میں تھا کیا تھا، یقلسیو، یقلسیو، ٹھیک ہے. کیسے تعلیل ہوا ہے، یقلسیو، ٹھیک ہے. یہ یا ہے، متحرک ہے، متحرک اس وجہ سے کہ اس پر پیش ہے. یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، تو یا متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے ہم نے یا کو الف سے بدل لیا، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم الف مقصورہ میں بدلیں گے، جیسے حبلہ کی الف ہوتی ہے. مٹایا ہم نے اس کو، اور یہاں سے یہ مٹا دیا، اس پر الف مقصورہ تو یقلسا ہو گیا، ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ یقلسا دراصل یقلسیو بود، یقلسا اصل میں یقلسیو تھا. یا متحرک ما قبلش مفتوح، یا متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا الف گشت یا کو ہم نے الف سے بدل لیا، یقلسا شد یقلسا ہو گیا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں مقلسن دراصل مقلسیون بود، یہ جو اس میں مفعول ہے مقلسن،
اس کے معنی کہیں کہ مقلسن دراصل مقلسیون بود، مقلسن اصل میں مقلسیون تھا، یا را از جہت فتح ما قبل بالف بدل کردن، یا کو از جہت فتح ما قبل، یا ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف بدل کردن، الف سے ہم نے بدل لیا. ٹھیک ہے، کیسے دیکھتے ہیں. تو یہ ہے مقلسن. ٹھیک ہے، مقلسن یہ اصل میں تھا مقلسیون. کیا تھا؟ مقلسیون، مقلسیون. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یا متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، تو ہم نے یا کو الف سے بدلا. ٹھیک ہے، یہ یا ہے، اس پہ ہم نے الف ممدودہ لگا دیتے ہیں، مقصورہ لگا دیتے ہیں. تو یہ ہو گیا مقلسہ. ابھی تنوین باقی ہے، تنوین الگ ہے. تو مقلسہ ہو گیا، یا بھی ساکن ہو گیا، تنوین بھی ساکن ہے. مقلسہ اور تنوین یہ ہے، وہی کہہ رہے ہیں. مقلسن دراصل مقلسین بود، مقلسن اصل میں مقلسیون تھا، یا را از جہت فتح ما قبل بالف بدل کردن، یا ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدل لیا. ہم نے الف مقصورہ سے بدلا ہے. ٹھیک ہے، الف ممدودہ سے نہیں. التقاء ساکنین شد میان الف و تنوین، تو التقاء ساکنین ہو گیا الف و نون کے درمیان. الف افتاد تو ہم نے الف کو گرا دیا. مقلسن شد تو مقلسن ہو گیا. اب دیکھیں یہاں پر یہ الف مقصورہ ہے یہ، اور تنوین یہ دونوں اکٹھے ہو گئے. تو التقاء ساکنین محال ہے، اس لیے ہم نے اس یا کو کیا کر دیا، گرا دیا. ٹھیک ہے، یعنی الف کو گرایا ہم نے، الف تھا تو یہ الف ممدودہ کو ہم نے گرا دیا. ٹھیک ہے، اب پھر اسی یا کی مناسبت کی وجہ سے اس تنوین کو دو پیش کو ہم نے دو زبر سے بدل لیا، تو ہو گیا مقلسن. ٹھیک ہے، قلسی دراصل قلسی بود، کہہ رہے کہ قلسی اصل میں قلسی تھا یا مدہ کے ساتھ. بعلامت جزمی افتاد، علامت جزمی کی وجہ سے گر گیا. تو دیکھتے ہیں اس کو. تو یہ جو الامر منہ قلسی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تھا کیا، قلسی یا مدہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، کہہ رہے علامت جزم کی وجہ سے اس یا کو ہم نے گرا دیا. علامت جزم کی وجہ سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع سے جب ہم امر بناتے ہیں تو آخر ساکن ہو جاتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا ہمارے قاعدہ میں، دیکھ لیجیے گا کہ فعل مضارع سے جیسے یفعل فعل مضارع، ہم نے یفعل سے افعال بنایا تو ہو گیا افعال. یفعل پر پیش تھا، جب ہم نے اس کو افعال بنایا تو ساکن ہو گیا. تو فعل مضارع سے جب ہم فعل امر بناتے ہیں تو آخر ساکن ہو جاتا ہے، اور اگر حرف علت ہو تو حرف علت گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے آخر میں چونکہ حرف علت ہے، یقلسیو سے ہم نے بنایا قلسی، یقلسیو سے ہم نے بنایا قلسی فعل امر یا مدہ کے ساتھ. تو یا یہ حرف علت میں سے ہے، تو جب ہم جیسے ہی ہم نے امر بنایا تو امر کے قاعدے کی وجہ سے جب امر بنتا ہے تو ساکن ہو جاتا ہے آخر، اور حرف علت ہو تو حرف علت گر جاتا ہے، تو اس حرف علت کو ہم نے گرا دیا تو قلسی ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی کو نے کہا کہ علامت جزمی کی وجہ سے اس کا یا گر گیا. تو فعل امر میں بھی اسی طرح یا گرے گا، اور فعل امر فعل نہیں لا تقلسی یہ بھی اصل میں تھا لا تقلسی، اسی کو بیان کر رہے ہیں لا تقلسی. قلسی دراصل قلسی بود، قلسی اصل میں قلسی تھا، یا بعلامت جزمی افتاد، علامت جزمی کی وجہ سے یا گر گیا. قلسی شد تو قلسی ہو گیا. لا تقلسی دراصل لا تقلسی بود لا تقلسی اصل میں لا تقلسی تھا، ایجا نیز یا بعلامت جزمی افتاد، یہاں بھی علامت جزمی کی وجہ سے یا گر گئی. لا تقلسی شد تو لا تقلسی ہو گیا. تو یہ بحث یہاں ختم ہوئی.
اور یہ ثلاثی مزید فی ملحق بربائی مجرد کے 7 ابواب تھے. ان 7 بابوں کو ہم نے پڑھا، اور اس میں جو 7واں باب تھا فعلاتن کے وزن پر، اس میں بہت سارے سیغوں کے اندر تعلیل ہوئی ہے. اور کیسے تعلیل ہوئی ہے ہم نے آپ کے سامنے اس کو رکھا اور عملی طور پر مشق کر کے دکھایا. امید ہے کہ ہمارے یہ اسباق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں.